جڑ کاٹ دی ہے. دابر الرافض اللیام، کمینے روافض کی جڑ کاٹی ہے سرکار کی اس جملے میں جو با ہے دونوں طرف. اور اس پر آپ نے پھر اصول لکھا جس پر میں یہ کہتا ہوں ہزاروں کتابیں ان 6 جملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی آج کے مصنفین کی. جو امام احمد رضا بریلوی کے 2 جملے ہیں، کیا لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم میرا یقین ہے جس بندے کے اندر رافضیت خارجیت کے ہزاروں جراثیم ہوں، اعلی حضرت کی یہ چند جملے سالوں کی بیماریوں کے جراثیم مار دیتے ہیں. ترجمہ: لیس حب الصحابۃ لذواتہم، صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے. ان کی ذوات کی وجہ سے، بولو تو صحیح، ان کی ذوات کی وجہ سے، کہ ان کی پرسنل حیثیت، کہ چونکہ فلاں کا قد اونچا ہے، چونکہ فلاں کا رنگ گورا ہے تو پیار کرو. نہیں، بحبی احبہم، سرکار نے فرمایا چونکہ غلام نبی ہے، صحابی رسول ہے، اس لیے پیار کرو. یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ. آپ دیکھیں، ولا حب اہل البیت لانفسہم، اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ان کے انفس کی وجہ سے نہیں ہے. یہ مرکزی فرق ہے اہل سنت اور روافض میں. روافض کا قانون ہے لا ولاء الا بالبراء. یہ میرے پاس ان کی کتابیں پڑھی ہیں جس میں یہ قانون انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے محبت کے لحاظ سے کہ جب تک باقی صحابہ سے برات نہ کی جائے اس وقت تک محبت قبول ہی نہیں ہوتی. یہ الصراط المستقیم الی مستحق التقدیم، ابھی میں اس کا وہ باب پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. پہلے میں قانون جو حدیث سے اعلی حضرت نے جو وضاحت کی، اور اس پر یہ سارے اکابرین کے حوالے ایک ایک جلد اس پہ موجود ہے. تو صحابہ کی محبت بھی ان کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کی محبت بھی ان کی وجہ سے نہیں، ان سب کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے. یہ مان لینا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے. اصل محور سرکار کی ذات ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اب دیکھیں، حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ان کی اپنی پرسنل وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے. یہ ہے سنی عقیدہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدار ہیں، آپ سے نسبت نے دونوں کو عظیم بنایا. آپ کا دل مان رہا ہے نا اس چیز کو؟ سرکار کی نسبت نے دونوں کو عظیم بنایا. اور روافض نے کہا نہیں،
اصحاب کی تو رکھنا ہی ان کے نزدیک معاذ اللہ کفر ہے، اور آل کی سرکار کے علاوہ مستقل ہے، سرکار کی وجہ سے نہیں. یہ سینکڑوں حوالے ان کی کتابوں میں، سرکار کی وجہ سے نہیں. اب یہ جو جملہ انہوں نے اہل سنت میں رائج کیا کہ ایک ہیں گھر والے ایک ہیں در والے، اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدام رسالت ہیں، خدام رسول اللہ علیہ السلام ہیں، مگر یہ جو گھر اور در ہمارے معاشرے میں گھر والوں کی پرسنالٹی اور حیثیت وہ خود گھر کے اندر شامل ہوتی ہے اور در والے اجنبی ہوتے ہیں، ان کی نسبت ایک جیسی نہیں ہوتی. لیکن یہاں محبت میں دونوں طرف کی نسبت ایک ہے سرکار کی وجہ سے. اب صرف در والے کہہ کے عام چودھریوں کے دروازوں پہ بیٹھے ہوئے نوکروں کے ساتھ معاذ اللہ ذہنوں میں بات لانے والے سوچے تو صحیح. سرکار فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابہ، میرے صحابہ میں نے نہیں چنے، میرے رب نے چنے ہیں. کیا انہیں در والے کہہ کے ڈیگریڈ کر دیا جائے گا؟ قرابہ صحابہ یہ تھی اصطلاح اہل سنت کی، اور در اور گھر اس طرح کا یہ حصہ بنا کر جو فلسفہ محبت تھا اسے ڈیمیج کیا گیا. اور پھر آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے بھونکتے سنا کہ یہ تو نوکر تھے، غلام تھے، اور ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کوئی جو بھی کہہ دے عام بات ہے، اور پتہ ہی نہیں کہ یہ بات تو رب کی ذات تک جا رہی ہے کہ چناؤ اس کا ہے، انتخاب اس کا ہے. تو لوگوں کے در والوں کا انتخاب وہ خود کرتے ہیں، اور ان کا انتخاب رب نے کیا ہے، تو کوئی فرق ہی کوئی نہیں. میرے نبی وہ ہیں جن کی آل کا انتخاب بھی رب ذوالجلال نے کیا ہے، اور اصحاب کا انتخاب بھی رب الارباب نے کیا ہے. ان کا ذکر اس لیول پہ تو اعلی حضرت نے فرمایا برابری میں، بیلنس میں، اس جہت میں لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پر ہم نے تو سرکار کی ذات کو دیکھنا ہے. اعلی حضرت ایک جگہ پہ یہاں تک پہنچ گئے، میرا اور امیر معاویہ کا کیا رشتہ؟ اگر سرکار سے نسبت نہ ہوتی تو میرے دل میں معاویہ جگہ کیسے بناتے؟ اب کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سرکار سے نسبت ہے، جو میلی آنکھ سے معاویہ کو دیکھے وہ آج بھی برداشت نہیں. معیار سرکار کی ذات ہے. ارے دیکھو نا، بخاری شریف میں جب آتا ہے کہ سرکار ایک دراز گوش پہ بیٹھے تھے، دراز گوش پہ، اس کو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہہ دیا یہ معاذ اللہ بدبو والا ہے، آزانی نتن و ہمارے کا، تمہارے دراز گوش یعنی گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. تو بات تو سرکار کی سواری کی تھی، سرکار کی نہیں تھی، سرکار کی صفات کی نہیں تھی، نسبت کی تھی. اگرچہ وہ نسبت اتنی تھی کہ سرکار اس پہ بیٹھے ہیں اور وہ حمار ابن حمار ہے، مگر اب ہمارے رسول علیہ السلام ہے. توجہ کرنا،
हिमारे रसूल अलैहिस्सलाम की निस्बत पर सहाबा ने क्या एक्शन लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा, वल्लाह लहिमारो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रीहम मिनका। हिमार होना और बात थी, अब हिमारे रसूल अलैहिस्सलाम है। कोई इसको बदबू वाला कहे तो बच के कैसे जाए। डंडों से, मुक्कों से, जूतों से लड़ाई की और इब्ने सलूल के मुंह पे कहा कि ये जानवर तुझसे कहीं ज्यादा खुशबू वाला है। और जलालैन में आया कि ये कहा, वल्लाह लबौलो हिमारे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रिहम मिनका, कि इस सवारी का तो पेशाब भी तुझसे खुशबू वाला है। यानी इब्ने सलूल को इससे बड़ी कोई गाली हो सकती थी जवाब में? अपना मुंह तो देख, सरकार से मुकाबले करता है। ये जिस सवारी पे बैठे हैं उसका बौल भी तो इससे खुशबू वाला है। अब यहां सबकी तबीयत इस बात को मान रही है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने अच्छा जवाब दिया, अच्छा दिया, बोलो तो सही, अच्छा दिया। तो फैसला सुनाओ सबको कि अगर जानवर पे बैठे जो अशरफुल मखलूकात नहीं, खैरुल उम्मत का फर्द नहीं, अस्दकुस सादिकीन नहीं, सान यसनैन इज़ हुमा फिल गार वाला यार नहीं, नबी का हिमार, उस पे सकार सवार, और उसको जिसने कहा बदबूदार, पड़ी उसको फौरन मार। अब बता सुन्नी वफादार कि हो भी अस्दकुस्सादिकीन अस्दकुस्साजिरीन, हो भी नबियों के बाद उम्मत में पहले नंबर पर, और कंधों पे महबूब को बिठा के गार ले जा रहा हो, तो कुछ तो इंसाफ चाहिए। उधर उस जानवर की तौहीन बर्दाश्त नहीं, और इधर उनकी तौहीन पर मस्त हो के मजलिसें सुन ले। इधर जिनके कंधों पे बैठकर गारे सौर की तरफ गए, अरे सरकार की कदम लगे तो हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। देखो ना, मैं वो अहले सुन्नत कहलाने वाले जो गामे शाह में सवारियां उतार रहे हैं, उनके इश्क रसूल से पूछता हूं कि जमीन पे सरकार कदम रखें तो अरे सर का मौका है। ये पढ़ पढ़ के सुनाने वालों, यहां कहां गया तुम्हारा इश्क जो जुबानें भौंकती है सिद्दीक़ अकबर को? तुम क्यों उन रालों को चाटना पसंद कर रहे हो? कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, देखो तो सही। उधर इतनी निस्बत जानवर को मिली तो सहाबा ने सरकार की निस्बत की बुनियाद पर कि सरकार का हिमार है, और इधर ये देखो नबी का यार है। तो जिनके हिमार की शाने यूं हो तो क्या उनके असहाब को महज दर वाला कह के छोड़ दिया जाएगा? जिनकी निस्बत इतनी जरखेज हो कि हमार इब्ने हिमार को भी सरफराज कर दे, उनकी निस्बत से जहां ईमान की चमक आई तो वहां क्या मामूली सी बात होगी कि कहते फिरते हैं तो कहते रहे
کہتے ہیں تو یہ آسان سی بات ہے. نہیں نہیں,